میں پہلی دفعہ پاکستان میں کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں. دین اسلام میں چہرے کا پردہ ہے یا نہیں؟ آپ اگر ریفرنسز سے کچھ کوٹ کر دیں. چہرہ کور کرنا اسلام میں علت نہیں، عورت پہ فرض نہیں. کر لے تو احتیاط ہے، اچھی بات ہے، کر لے، فرض نہیں. فرض بنائیں مت اس کو. سر ریلیجیوسٹی اور اسپریچولیٹی، ان دونوں کا ڈفرینس بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے. اس کو اگر آپ ایکسپلین کر دیں. دیر از نو سچ تھنگ ریلیجیوسٹی، دیر از اسپریچولیٹی اونلی. میں اس وقت صرف اور صرف سائیکالوجسٹ سے مخاطب ہوں کہ شرم کرو اگر تم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا اور تم تھیراپی میں انٹر ہو گئے. شرم کرو. ڈپریشن اللہ کا تحفہ ہوتا ہے. ڈپریشن از دا فائنسٹ گفٹ آف اسپریچولیٹی. ڈپریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ، آئی ایم گوئنگ اوے فرام مائی پرپز. دیسی عورت جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر کینسر پھیلاتی ہوتی ہے. ایک مرلے کے کمرے میں 50 مرد سو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں 10-20 سال، مگر ایک 500 مربع کے محل میں 2 عورتیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. When you take out God from the child, you cannot put that God back. یاد رکھیے گا، پھر اللہ عز و جل کی فطرہ واپس نہیں آئے گی. آج لیکن ایک خاتون سائیکالوجسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس لیے میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں، راز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Sarah Medina, your host of The Psychologist Talk. We have one of the great personalities, Sahil Adeen صاحب. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ، میں اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر سر. تھینک یو فار ہیونگ می. جو بھی ڈسکشن ہو، جو بھی گفتگو ہو، ہماری سوسائٹی کو اس سے ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ فائدہ انشاءاللہ. اچھا سر، مسلمان معاشرے کا کولیپس کون ذمہ دار ہے اس کا، عورت یا مرد؟ بہت زیادہ ذمہ داری عورت پہ عائد کر دی جاتی ہے. مرد. نہیں، مرد کو اللہ نے لیڈرشپ دی ہے، بس مرد. کہانی ختم. عورت کو ٹھیک کرنا مرد کا کام ہے، اس لیے مرد. اچھا سر، سائیکالوجی اسلام میں کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ کچھ کا یہ کہنا بھی ہے کہ تھیراپی سیشن میں بیٹھ کے غیبت کرنا، اس کو ہم ماڈرن غیبت کے طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ تھیراپی کچھ بھی نہیں ہوتی، ہمیں بیٹھ کے اپنے ٹراماز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ سگمنڈ فروئڈ ورسز ایلفرڈ ایڈلر ورسز وکٹر فرینکل. یہ 3 الگ الگ ایریز ہیں، تینوں الگ الگ طریقے سے تھیراپی کرتے ہیں. I'm not saying these 3 names, they are schools of thoughts. مسلمان ان تینوں کو جب تک کمپیریزن سائیکالوجسٹ جب تک ان تینوں کی ڈیپر کانسٹرکٹس کو سمجھتا نہیں ہے، کیوں ان لوگوں کے اسکول آف تھاٹ اتنے زیادہ ٹرانسینڈ کر گئے. اس وقت تو آپ ہم سب فرویڈین ایرا میں رہتے ہیں نا، اور جین زی رائمز ود دا فرویڈین expression of the word trauma, the word regression, going back to childhood, dopamine and pleasure. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ فرویڈین ٹیکنیکس آف تھراپی سے آ رہا ہے. ان تینوں کو آپ جب پلاٹ نہیں کرتے، اور ایک مسلمان، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، I do not follow ابن عربی but I need you to understand کہ جب آپ چوتھا ایک کالم انٹروڈیوس کریں فرینکل کے آگے ابن عربی کا، اور آپ اس کو اوور آرچ کروائیں اس کی 7 اسٹیجز آف نفس کے ساتھ، اور آپ پھر دیکھیں فرینکل کیا کہہ رہا تھا کہ اسٹیجز آف ہیومن ڈیولپمنٹ ان پروسیس آف ہیلنگ کیا ہے، فرویڈین ہیلنگ کیا ہے، ایڈلر کی ہیلنگ کیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی بھی لیول کے اوپر اس غیبت کی ضرورت ہی نہیں تھی. فرویڈ کے لیے ضرورت تھی بیکاز ہی ہیڈ ٹو ریگریس اینڈ ہی ہیز ٹو گو بیک اینڈ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ہسٹری. ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ کہ ایک بندہ وینٹ کرے اور اپنی بیوی یا شوہر کی برائیاں کر رہی ہو بیٹھ کے، یا بچوں کی یا باپ کی، وہ والے اینگل سے ڈسکشن کرے جس میں غیبت کا آنسر ہو. آل 4 آف دیز پیپل ڈو ناٹ اپریشیٹ نور ریکگنائز کہ یہ کوئی پروڈکٹیو ٹیکنیک ویسے بھی ہے. تو اگر کوئی سائیکالوجسٹ بیٹھا سن رہا ہے ایسے کر کے اور نوٹس لے رہا ہے، اور کاؤچ پہ بندہ لیٹا ہوا اپنی بیوی کی یا اپنی شوہر کی برائیاں کر رہا ہے، تو وہ تو سائیکالوجسٹ نہیں ہے نا. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت وینٹنگ از not even a process of any one of these therapeutic models. So venting یا پھر غیبت یا پھر برائیاں، if anything they create smaller loops, micro aggression کہتا ہوں میں اس کو. اور خود اپنے آپ سے بات کرنا یا کسی سے، یا پھر کسی ایسے بندے سے جا کے غیبت کر دینا جس سے نقصان ہو جائے اگلے بندے کا.
تو وہ تو میجر انفریکشن ہے, وہ تو باقاعدہ تباہی ہے. سو یہ تو چاروں پروسیس میں نہیں ہے. تو جو آنٹی انکل سائیکالوجی کے نام کے اوپر غیبتیں سن رہا ہے, اس کو تو الف نہیں پتہ سائیکالوجی کی. ابھی وہ غیر مسلم نہیں سنتے تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نے ابھی یہ 3 نام بتائے ہیں, مجھے بتائیں. ول ٹو پلیجر, ول ٹو پاور, ول ٹو میننگ, ول ٹو ریزن, یہ 4 ماڈلز ہی بتائے نا میں نے آپ کو. تو ان چاروں ماڈلز میں کدھر بیٹھو نا بیٹا, بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا, تو تمہارا شوہر تمہیں what do you think about your husband? Define him as a character. Where is that avatar living inside you? یہ کیا بکواس ہے. بٹ وہ تھیراپی جہاں پہ ایموشنس پہ کام ہو رہا ہے, کوگنیشنس پہ کام ہو رہا ہے, اس کا پرسپیکٹیو ایگزامپشنس جو ساری. See, somebody describing کہ میرے ساتھ یہ ہوا, غیبت ہوتی بھی نہیں ہے. وہ بندہ کیسا ہے, یہ غیبت ہے, یہ تو کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. ایک پروفیشنل کیوں پوچھے گا جو بتاؤ تمہارے خیال میں تمہارا شوہر کتنا امورل ہے. وہ بتا رہی ہے نا کہ میرے ساتھ یہ ہوا از ناٹ غیبت نا. وہ بندہ کیسا ہے, غیبت ہے. تو اب تو غیبت کی بیسکس کے اوپر بات کر لیتے ہیں نا. اور ویسے بھی وہ یہ بتا رہی ہے کہ میں نے فیل کیا کیا, اس کا امپیکٹ میری مینٹل ہیلتھ پہ کیا آ رہا ہے, تو وہ تو غیبت نہیں ہے. لیکن کچھ علماء کرام کا یہ بیان سامنے آیا, اور اس سے ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے حوصلہ کر کے لوگ تھیراپی کی طرف آتے ہیں, اور اس طرح کا کوئی کامنٹ بہت زیادہ ڈسکریج بھی کر سکتا ہے ان لوگوں کو, کیونکہ ادروائز لوگ اگر اپنے اندر ہی رکھیں گے تو پھر تو سوسائڈ ریٹ اور ڈپریشن ریٹ. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لیول 1 آف نفس, لیول 0 آف نفس اینڈ 1 آف نفس کی جو ڈسکرپشن ہے, اس پہ تھیراپی کا تڑکا لگا دینے سے لوگ تھیراپی کے لوپ میں چلے جائیں گے. Therapy has become a lifestyle now. We are over therapeutically tuned into life now. Self-therapy یا logotherapy was the only play at level 1 of nafs. جس میں آپ pleasure seeker ہیں, جہاں پہ آپ اپنی whims کو نہیں کنٹرول کر سک رہے ہیں, جہاں پہ جیسے جس میں خود ہی آپ نے کیسٹ کر لیا اپنے اوپر ایک سایہ جو کہ اصل میں ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا, مگر چونکہ یو نیڈ سم ڈیمن ٹو ایگزسٹ ان یور کلازٹ نا. اف دیر از نو ڈیمن دین یو آر ایل, بٹ اف دیر از اے ڈیمن یو آر ناٹ ایل. سو پیپل وانٹ دا ڈیمن ان دا کلازٹ. ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کلازٹ میں ڈیمن ہو. دے کیپ پورٹریئنگ دیٹ ڈیمن, دے پینٹ دیٹ ڈیمن ایوری سنگل سیکنڈ آف دیئر سب کانشیس اینڈ کانشیس لائف. دے آر ریفلیکٹنگ ایوری سنگل ایونٹ تھرو وٹ ایور ہیپنس تھرو دیٹ ڈیمن. اب ہر ایک کے اپنا اپنا ڈیمن رکھا ہوا ہے, کیا پتا کس نے ایک رکھا ہو, کس نے زیادہ رکھا ہو. سائیکالوجسٹ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتا ہے کہ اچھا اس کا ڈیمن ہے, ڈھونڈ لیتا ہے ڈیمن کی طرح یا ایک سے زیادہ ہے. مگر اگر سائیکالوجسٹ اس ڈیمن کو ریکگنائز کرنا شروع کر دے, جو کہ زیادہ تر سائیکالوجسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے, میں پاکستان کے اے سرکلز میں بیٹھا ہوں نا. میں یہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں میرا بہت ٹائم گزرا ہے, لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. میں نے اس سے بڑا فراڈ نہیں کہیں دیکھا, اس سے چیپ فراڈ نہیں کہیں دیکھا, جو سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوئے اپنے کام کر رہے ہیں یہاں پہ, گپیں ہانک رہے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی ایگزسٹنس پروو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں جس سے بچوں کو, کیونکہ ان کو تو لگتا ہے کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر آیا ہوا ہے. لیکن پریکٹس کرنے والے بہت سے سائیکالوجسٹ ہیں بھی نہیں. 16 سال کی ایجوکیشن کے بعد پہلے تو کوئی سائیکالوجسٹ بنتا نہیں. اگر ہم انسٹاگرام پہ دیکھ لیں 6 مہینے کی سرٹیفکیشن کسی نے کی ہوئی ہے بیہیویئرل تھیراپی میں, یہاں کوئی ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کا چھوٹا سا کورس کیا ہے, وہ آرام سے اٹھ کے اپنے آپ کو سائیکالوجسٹ کہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو ہمیں بھی چاہیے نا, جس کو کنسلٹ کر رہے ہیں. Have you met somebody who calls himself a psychologist, جس نے 6 مہینے کا ڈپلوما کیا ہوا؟ After 16 years of education لوگ اپنے آپ کو سائیکالوجسٹ کہنا شروع ہو جاتے ہیں. I've never met anybody who's, میں نے صرف ڈگری ہولڈرس کو ہی دیکھا ہے, اور میں نے کلینکل سائیکالوجی کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. باہر تو آف کورس یو کی ناٹ جسٹ تھرو اے ورڈ کے میں کھاؤں اس کو, آپ پہ تو جیل, آپ کو تو جیل ہو جائے گی, کیس ہو جائے گا نا آپ پہ. ادھر میں نے سائیکالوجسٹ ہی دیکھے ہیں, میں نے مطلب آئی نو دیئر کریڈینشیلس, میں ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی ان کو چھوڑے نا, وہ جو کویکس ہیں ان کو کون گن رہا ہے. میں ریناؤنڈ سائیکالوجسٹ کی بات کر رہا ہوں. وہ اس ڈیمن کو ریکگنیشن دیتے ہیں, وہ کئی سال کی تھیراپی, کیونکہ پیسے لیتے ہیں ان سے اس بات کے. اس ڈیمن کو نکالنے کی بجائے, اس بندے کو پیروں پہ کھڑا کرنے کی بجائے ڈیمن کو زیادہ اسٹرینتھ دے رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ بندہ میرے پہ ڈیپینڈنٹ رہے. میں نے اس لیے یہ 4 ماڈل آپ کے سامنے بتایا. میں نے جان کے ابھی 5th ماڈل نہیں بتایا, 6th ماڈل نہیں بتایا. اب یہ جو نام ہے جو سب کو پتہ ہے, کسی بھی سائیکالوجسٹ جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا سب کو پتہ ہے یار. اگر میں فروئڈ کے اوپر ہی بات کرتا
they would have thrived. عید ہو جانی تھی ان سائیکالوجسٹ کی. میں نے جان کے ایڈلر کو سینٹر میں رکھا ہے, فرینکل کو رائٹ پہ رکھا ہے, میں نے جان کے ابن عربی انٹروڈیوس کیا ہے, اور نہ کہ بھائی تجھے پہلے اپنے آپ کو تو پہچان, تیرا نفس سے تجھے اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تو تیرے نفس کے ساتھ پیدا کیا گیا این ایکسٹرنل اینٹی, اس کو انٹرنل لوکس میں نہیں ڈال سکتے آپ نا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, میرا انٹرنل لوکس میری روح سے آنا چاہیے, اللہ نے بتایا ہے نا. میرا نفس تو میری انٹرنل لوکس میں نہیں آئے گا. نفس ہیز, جیسے ہی آپ نے نفس کو ایکسٹرنلائز کیا اسی وقت آپ اسٹیجز آف نفس کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں اس وقت لوکس آف کنٹرول کی بات کر رہا ہوں. وی نو ہاؤ دس ورکس, پیپل ہیو اسٹڈیڈ, آئی نو پیپل ہو ہیو اسٹڈیڈ ایکسٹینسولی. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اب وہ CRBT-R کی وہ جو آنٹی لگی ہوئی امریکہ میں, اٹس گیٹنگ فیمس, CRBT-R کراؤں گی میں, CRBT-R. اور تجھے تو یہی نہیں پتا کہ نفس کی کنسٹرکشن قرآن میں کیا ہے, تو آر کا لفظ کیسے بول رہی ہے. CRBT تھرو ریلیجن کو آر بولتے نا. سو میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ خود فرویڈین تیزاب کے اندر پیدا ہوئے ہیں. سارے بچے ہمارے فرویڈین ریکگنیشن ان کو سائیکالوجسٹ دے دیتا ہے. بس یہ ایک ہی اکھاڑے میں بیٹھ جاتے ہیں, ایک اپنے آپ کو پہلوان کہہ رہا ہے, ایک اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں پٹھا, اور ایک اس کا ماسٹر جو بھی ہے پہلوان جس کو کہتے ہیں, جو اس کا اسٹوڈنٹ ٹیچر, وہ بس بیٹھے ہوئے تھراپی کھیل رہے. شیم آن دیم, شیم آن دیم, شیم آن آل دوز ٹیمڈ لٹل سائیکالوجسٹ جو کہ اپنا ایگو پریکٹس کر رہے ہیں, اور وہ بھی چیپ پیسے لے کے. بالکل ایسے ہی. اچھا, ایک یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ دین سے دوری کا نام ڈپریشن ہے بس, ورنہ ڈپریشن ایگزسٹ نہیں کرتا. بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, علماء کرام بھی کہہ رہے ہوتے. دین جو اللہ عز و جل نے دین کا لفظ بتایا ہے اس میں ڈپریشن ریکگنائزڈ ایونٹ ہے, اسٹیٹ ہے. ڈپریشن اللہ کا تحفہ ہوتا ہے. ڈپریشن از دا فائنسٹ گفٹ آف اسپرچویلٹی. ڈپریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ, آئی ایم گوئنگ اوے فرام مائی پرپز. اور پرپز کا کیمیکل ہمیں پتہ ہے, سیروٹونن از دا کیمیکل آف ہارمون فار پرپز. اور ڈپریشن ہمیں پتہ ہے سیروٹونن کے ڈراپ کو کہتے ہیں. وی کین ٹیسٹ اٹ, we can not just test, we have tested it. How do you think we know how serotonin works? Purpose نہیں ہے, serotonin drop, بس آپ ڈپریشن میں. اور آپ دنیا میں کسی بھی کلینک میں چلے جائیں ڈپریشن کے پیشنٹ کو کیا لگاتے ہیں آپ, SSRI لگاتے ہیں نا آپ. کیا ہوتا ہے, سیروٹونن لاک کر رہے ہیں اس کا, بھائی اوپر لے کے جا, تیرا سیروٹونن ری اپٹیک بند کر دیتے ہیں, تیرا سیروٹونن ٹھہر جائے گا. اور سیروٹونن کیا ہے, توحید کا کیمیکل ہے. تو توحید کا کیمیکل ہمارے پاس ڈراپ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دین سے دوری ہی ہے نا. علماء کو کیا پتا میں کیا باتیں کر رہا ہوں, انہوں نے وہ اصلی عالم تھوڑی ہے. قرآن میں جو اصلی عالم ہے وہ تو عالم علم جانتا ہے نا, سمجھے. یہ تو فقہ کے اسکالرز ہیں, مفتیان فقہ کے اسکالر ہوتے ہیں, جیورسپروڈنس کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. ان کو باقی کی چیزوں کا علم نہیں ہوتا. قرآن والے عالم نہیں ہیں یہ, ٹھیک ہے. یہ ایک شاخ کو پکڑتے ہیں قرآن کی. قرآن میں 4 شاخیں ہیں, ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا میں کیا باتیں کر رہا ہوں اس وقت, کیونکہ انہوں نے پڑھی نہیں ہے, انہوں نے اپنے اندر جھانکا ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اندر جھانکے میں اندر ہی ہے نا سیروٹونن کیسے کام کر رہا ہے. پوچھیں نا سیروٹونن کیا ہوتا ہے, کیسے کام کرتا ہے. چھوڑیں سیروٹونن کو, انسان توحید پہ لاک کیسے ہوتا ہے, بس یہ پوچھ لیں. میں نے کون سی کوئی کیمسٹری کی سوال کیا, توحید پہ انسان لاک کیسے ہوتا ہے. اپنا الفا ممک کرے گا ہی کرے گا انسان. سیروٹونن ممکس دی الفا. آپ اللہ کو الفا مانتے ہی نہیں ہے, آپ کی ممکری اللہ سے ہوگی کیسے. You're going to have to create internal memes of every single subconscious action through the book of Allah Azza wa Jal. That's what serotonin does. That's what serotonin does for anything. اس وقت سارے کے سارے ایپسٹین آئلینڈ کے بتوں کو کہ انٹرنل میمز بنا کے بیٹھے ہوئے. کسی بھی بچے کا اٹھا کے سیمپل اٹھائیں, کسی لڑکی کو اٹھائیں, کیا بننا چاہتی ہے, خوبصورت بننا چاہتی ہوں. کہاں سے آ رہی ہے ڈرائیو. یہ فرویڈین ول ٹو پلیجر نہیں ہے. شی ڈز ناٹ وانٹ بی انجوائڈ بائی مین اور انجوائے مین. نو, شی وانٹس ٹو انجوائے دیٹ میننگ دیٹ شی تھنکس از دا پرپز آف ہر لائف. وی نو دیز ایگزسٹ. یہ نفس کی حالتیں ہیں نا ساری. سو میں اتنی ٹیکنیکلٹی یہاں پہ اب اتنی 15 منٹ نہیں بول چکا ہوں. یو آئسولیٹڈ دا جنرل آڈینس. میں اس وقت صرف اور صرف سائیکالوجسٹ سے مخاطب ہوں کہ شرم کرو اگر تم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا اور تم تھراپی میں انٹر ہو گئے. شرم کرو. تمہیں سیرہ نہیں پتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکولوجیکل ٹریننگ نہیں پتا صحابہ کو, ڈونٹ یو ڈیئر ٹاک ٹو مسلمس. مسلمان کے پاس نہ پڑھو, کسی پیٹر سمینتا کی تھراپی کر بیٹا. سر, ریلیجیوسٹی اور اسپرچویلٹی
ان دونوں کا ڈفرینس بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے. اس کو اگر آپ ایکسپلین کر دیں. What do you mean by religiosity? میں نے تو یہ سوال آپ سے پوچھا ہے نا, ابھی میں بیٹھ کے اس کا جواب نہیں دے سکتی. There is no such thing as religiosity. Okay? There is no such thing, religiosity. There is spirituality only. People who go through labeling rituals inside a very superficial way of life, ان ریچولس کے ایک سیکوینس کو ریلیجیوسٹی بولتے ہیں کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں, میں روزے رکھتا ہوں. کرسچنس چرچ جاتے ہیں, کرسچنس ڈو دیئر لینٹ اور دیئر ایسٹر اور دیئر ویجلس. دیٹس ریلیجیوسٹی فار دیم. I mean those are your pathways to understand spirituality. Those pathways are called, religiosities or they're religious constructs. اسلام تو ان چیز کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا نا. اسلام میں تو ان کو منافق کہتے ہیں. اسلام تو کہتا ہے بھائی تجھے تو یہی نہیں پتا کہ تو اللہ کے لیے کر بھی رہا ہے کہ نہیں. اگر تو اللہ کے لیے نہیں کرتا تو منافق ہے. ان ڈیفینیشنس کو سمجھنے کے بعد ہی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اسپرچویلٹی واز دا کلینزنگ آف یور اون سیلف آؤٹ آف یور سیلف تھا نا. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے؟ نفس کہاں ہے؟ اندر ہے. یہ قرآن کی آیت ہے نا. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے ہی نفس کو خدا بنا, اپنا ہی رب بنا کے اسی کی پوجا کر رہا ہے؟ How religious is that guy? He's very religious. But he's worshipping a totally different God, which is his own self. So میں اس لیے تو کہہ رہا تھا نفس کا پہلا حالت ہے اپنے آپ, نفس کی مائنس میں حالت ہے نا. لیول 1 پہ آپ اس وقت اگر نفس میں آپ اپنے آپ کو ہی نہیں ڈیٹیچ کر سکیں اپنے آپ سے کہ بھائی میں اپنی اتنی پلیجر سیکنگ میں ہوں یا میں اپنی ڈومیننس کو پروجیکٹ کرنے میں ہوں, اپنے آپ کو ہی اپنا ہی میننگ بنا کے بیٹھ گیا ہوں میں. I myself am the meaning. I thrive, therefore I am. I prosper, therefore I am. I'm happy, therefore I am. No, that's not true. I suffer, therefore I am. یہ ہے نا اصل میں towards the meaning journey. So بڑا غیر مسلم قریب آ گئے تھے اس بات کے. اسپرچویلٹی تو فطرہ کی آواز ہے نا. اللہ نے تو فطرہ بھی پیدا کرنا نا ہر بچے کو. وہ آوازیں سن کے پہنچ گئے. ہم نہیں پہنچ سک رہے ہیں قرآن کی سمیت. اچھا سر, سائیکولوجیکلی ایک بہت اسٹرانگ مسلم بنانے کے لیے ہمارے معاشرے میں والدین کو, ٹیچرس کو ایسے کیا اقدامات لینے چاہیے کہ ہم ایک اچھا مسلمان بنا رہے ہیں؟ 5 ایسے جو ہم میں لیک کرتے ہیں اور وہ بہت ضروری ہے. پہلے تو بچوں کو گراؤنڈ کریں ٹورڈز لو. بچہ پیدا ہی اللہ تعالیٰ کے فطرہ کے اوپر ہوتا ہے. فطرہ کی پہلی آواز جو ہے نا وہ ڈر کی نہیں ہے, وہ پیار کی ہے, وہ محبت کی ہے, وہ عشق کی آواز ہے. ہر بچے کو اپنے ماں باپ سے عشق ہوتا ہے. ٹرو, دا موسٹ آنیسٹ وائس, دا موسٹ آتھینٹک ڈیفینیشن آف اے ہیومن چائلڈ از لو. اے چائلڈ از نتھنگ بٹ لو. ایک سیکنڈ میں اپنے دوست سے پیار کر لیتا ہے. 4 سال کا ہوتا ہے, 5 سال کا ہوتا ہے. وہ انڈسپیوٹیڈ اینٹیٹی آف لو ٹورڈز ہز مدر اور فادر ہوتا ہے. وہ ایک سیکنڈ کے لیے اس کو لگتا ہے کہ میں ماں سے جدا ہو گیا ہوں, وہ کریش کر جاتا ہے اسی وقت. چھوٹا بچہ 8-9 سال تک ہم پوری کوشش کر کے پیار اس کے اندر سے نکال لیتے ہیں کہ ہم کسی اور میننگ آف لائف کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. ہم کسی اور فارمولا آف لائف پہ, میننگ نہیں, فارمولا آف لائف پہ چل رہے ہوتے ہیں. میننگ تو میں بولوں گا کسی کو سمجھ نہیں آئے گا میننگ. سو ایک بندہ جو عشق کے اگینسٹ ہے, پیار کے اگینسٹ ہے, الفت کے اگینسٹ ہے, وہ دھوکے کی ڈسپوزیشن پہ ہے, وہ ڈرا ہوا ہے, سروائیور مینٹیلٹی کے اندر ہے. اس کو ایک اصلی عاشق مل گیا, اس کا بچہ. اس نے ظاہر ہے اس میں سے وہ عشق نکال دینا ہے, وہ پیار نکال دینا ہے, وہ محبت نکال دینی ہے. وہ جیسے ہی وہ نکالے گا تو وہ صرف اپنے جیسا نہیں بنائے گا وہ سب کو. اس کا جو سب سے بڑا ڈیمیج ہوگا وہ اس سے وہ اللہ عز و جل کی وہ جو فطرہ ہے نا وہ چھین لے گا. اس کے you take out God from the child. When you take out God from the child, you cannot put that God back. یاد رکھیے گا, پھر اللہ عز و جل کی فطرہ واپس نہیں آئے گی. ایک دفعہ آپ نے اس کی جبلت لاک کر دی کہ تو بیٹا حملہ کر, ملیشس ہو, ملائن ہو اور فائدہ اٹھا. اس نے پھر گاڈ تو اس کے اندر آنا کہیں سے, اللہ نے کہا ہے وہ پھر اپنے نفس کو گاڈ بنا لے گا. گاڈ تو اس نے بنانا ہے. اٹ ہیز دا ڈیزائن آف دا ہیومن بینگ ٹو سرچ فار گاڈ. اس کو مل جانا ہے اس کے اپنے اندر ہی کہ ہاں یہی میننگ ہے. پھر
جب یہی میننگ ہے تو پھر اس نے اپنے آپ کو سرو کرنا ہے. پھر اس نے اپنے باپ کے مرنے کا انتظار کرنا ہے. باپ کو بھی دیکھے گا, وہ جھریاں گن رہے ہوتے ہیں باپ کی تو, کہ ایک بڑی ہے تو میرے پراپرٹی اتنے قریب آ گئی ہے, پیسہ اتنے قریب آ گئے میرے. مرے گا تو پراپرٹی ملے گی نا. مائیں ان کے لیے بوجھ ہوتی ہیں. بیویاں جب تک ان کی لیبیڈو ہائی ہوتی ہے ان کو سرو اور پوجا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ان کی لیبیڈو ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے وہ بیویوں کو لٹرلی ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. بیویاں بھی ایگزیکٹلی یہ کرتی ہیں, چالیں چل رہی ہوتی ہیں اپنے. کیوں چالیں؟ اپنے سروائیو, اپنے بچے تک وہ اپنے اس میں لے آتی ہیں کہ میرے بڑھاپے میں میرا کام آئیں گے. ہی از دا سول what's the word, winner of the inheritance of this animal that he beats me up every day or hurts me or gives me trauma. یہ سب کیا کامن چیز کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے نفس کی کر رہا ہے. نفس کو خدا بنا لیا نا. So you took out God, so he's going to invent he's going to replace God with his own self. تو یہی کرتے ہیں سارے, یہی سٹیج ہے ہماری. اس لیے 5 یا 50 چیزیں آپ مجھ سے پوچھیں گی, یہ سب کی سب چیزیں اس کے بعد آپ جتنی مرضی کوشچن کر لیں. آپ کسی کا دین نہیں بدل سکتے, اس نے دین اپنے آپ کو بنا لیا. اب آپ چینج ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جبل ہل جائے گا, پہاڑ جبل ہل جائے گا, جبلت نہیں ہلے گی. آپ نے لاک کر دی اس کی جبلت. یو لاکڈ ان دا کیمسٹری, اٹس کالڈ کوگنیٹو لاکنگ بائی دا وے. سو دا برین اٹ سیلف گوز ان ٹو اے ریورس فیڈ بیک. اتنا پیٹرن لاک ہو گیا ہوتا ہے اس کا کہ برین ہارمون سے ڈرائیو ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے. ہارمون کے لیک برین کو آن کرتا ہے اور ہارمون کی ایکسیس برین کو آن کرتی ہے. دا برین ڈز ناٹ گیٹ ٹرنڈ آف بیکاز آف اینی ایکسٹرنل تھاٹ. اٹ ٹرنز آن اینڈ آف آن اے ریگرس لوپ بیسڈ آن دا فلو آف دا ہارمون اور whatever chemical. اب کسی کا کیا ہارمون ہائی ہے, کسی کا کیا ہائی ہے. پہلے تو میں یہ دیکھتا رہا تھا ایک بندے کا نفس جو ہے نا وہ ڈرائیور ہے اس کا. اب مجھے نفس کے اندر بھی سرجری کرنی پڑتی ہے کہ نفس کے اندر کون سا ہارمون ڈرائیور ہے بھائی. ان کے تو یہ حالات ہوئے ہیں. سو اب اس لیول پہ چلا گیا آپ جن زی کا بچہ کہ لو سیروٹونن نہیں ہائی ٹیسٹوسٹرون, لو سیروٹونن نہیں ہائی ایسٹروجن, اس کو پھر لو کر کے واپس سیروٹونن کی طرف جرنی کرنی ہے. پھر پتہ چلتا ہے نہیں اس کے ڈوپامین سائیکلز جو ہے نا وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, اور ڈوپامین ٹیسٹوسٹرون کا لاک ہو چکا ہے واپس میں. ہی از ناٹ اونلی گیٹنگ پلیجر فرام his regular whims, he's actually getting meaning out of these things. وہ میننگ لے رہا ہے اپنے سیکشول پلیجرز میں سے, یا لڑکی بھی, یا اپنی اس اٹینشن سے یا کریڈٹ سے جو اس کی تعریف ہو رہی ہے, اس سے وہ میننگ آف لائف بھی نکال رہا ہے. اس لیول پہ سیروٹونرجک میپنگ پلیوٹیڈ ہے. تو آپ کو ایک کر کے پھر نلکے بند کرنے پڑتے ہیں, ڈوپامین بند کرو, اس کا بیہیویئر چینج کر کے دیکھو, اور پھر اس طرح کی CBTs کے اندر ڈالو جس میں آپ ایٹ لیسٹ یہ آئیڈینٹیفائی کریں آئی ایم گوئنگ ان ود اے ہائپوتھیسس نا, کہ میں نے ایک کوشچن اسیوم کر لی ہوئی ہے کہ یہ اس کا دس از بیہیویئر بیسڈ آن دس ہارمون. اس کو 6 مہینے تک اس پیٹرن کے اوپر ڈال کے دیکھتے ہیں ویدر مائی ہائپوتھیسس از کریکٹ اور ناٹ. یہ حالات ہو, یہ دس از یور گو ٹو اسٹریٹجی ناؤ. یہ اگر حالات ہوں تو آپ خود سوچ لیں کہ ایک ماہر جو کہ یہ کام کر بھی سکتا ہو, بیہیویئر چینج کے تھرو ہارمونل چینج لے کے آ سکتا ہو, ہارمونل چینج کے تھرو کوگنیٹو چینج لے کے آ سکتا ہو, تو 6 سال 10 سال لگ جائیں گے. بائی پولر کے پیشنٹ کو اتنا سیویئر ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے جتنا آج کل جنرلی کے بچے کو چاہیے ہوتا ہے. اس لیے کرٹیکل کتنے سال ہے جس میں پیرنٹس کو بہت زیادہ توجہ 12 سال 12 سال اور اس کے بعد اللہ حافظ تباہ ہو گیا بچہ. لیکن اگر 12 سال محنت کر دی اس کے بعد بن گیا بچہ. ٹھیک. اچھا بہت سے لوگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج پہ بالغ کر دیا, 12 سال کر دیا, وہ جنت میرے ساتھ ایسے ہوگا جنت میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس نے نہ کیا وہ جنت میں پہنچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ فارمولہ ایک ہی ہے. کوئی اور خیر ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ بھی دے دیتے. خیر صرف اور صرف اسلام میں. بہت سے ملینیلز جب آتے ہیں میرے پاس, زیادہ اس ایج گروپ کے لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس ٹاکسک تھے اور ہم وہ چیز نہیں بھول پا رہے, ہم کیا کریں, وہ ہماری سوچوں میں بیٹھ گئی ہیں چیزیں, وہ ماریں, وہ گالیاں, وہ سب کچھ. فروئڈ یاد ہے؟ فروئڈ یہ ہے فروئڈین سمراٹ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ انسانوں کی سن رہے ہو, اللہ کی نہیں سن رہے. ان کو یہ کسی یوٹیوب کی ویڈیو میں, انسٹاگرام کی ریل میں نظر آئے یہ بات, ورنہ یہ آپ کے ایسی جہلانہ بات آپ سے کرتے ہی نہ. ان کو کہیں سے وہ سرا چاہیے تھا, انہوں نے سرا پکڑ لیا. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, بچپن سے نہیں نکل رہا, اتنا اچھا تو ریگریسو
کیا کلینیشین ہے کہ تُونے ریگریشن کر لیا اپنی. امیجن کریں اپنی ریگریشن خود ہی کر کے آتے ہیں. ہم یہاں پہ 18 سرجن بٹھا کے ریگریشن نہیں کر سکتے ہیں. یہ آنٹی آتی ہے مجھے میں کیسے میرے امی نے بچپن میں مجھے فلاں جگہ پہ میرے رنگ کا تانا دیا تھا اور میں ابھی تک اس کمپلیکس میں ہوں. یو نو دے ریگریس سو بیوٹیفلی. آئی مین اٹس انکینی. پھر کم دیکھیں لوگ یوٹیوب کی ویڈیوز ڈیفینیٹلی جہاں پہ ان لوگوں کو یہ ساری نالج مل رہی ہے اور اپنی طرف ذہن میں بٹھا کے ذہن میں رکھ کے وہ بیٹھ کے ہیں کہ اچھا بھائی پیرنٹس نے یہ کیا تھا تو وہ ہو گیا. کیونکہ پیرنٹس بھی تو پہلی دفعہ ہی پیرنٹس بنے ہیں نا. میں اگر انسٹاگرام پہ دیکھوں میواکور 25 ملی گرام یا 250 ملی گرام سے ہارٹ برنز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں بیکاز سرجری کے پیشنٹس کے ہارٹ برنز ختم کر, میں جا کے وہ گولی لے لوں گا. وہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا کرے گی وہ گولی. یہ وہی والی بدتمیزی کر رہے ہیں لوگ کہ چونکہ وہ ایکسٹرنل میڈیسن نہیں ہے, یہ انٹرنل تھراپی کے تھرو اپنے آپ کو بس جسٹیفائی کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی ماں نے اس وقت یہ کامنٹ کیا تھا تو آپ کو ٹراما. پھر دیسی آنٹیوں پہ جیسے جن آتے تھے نا پچھلی نسل کی, انڈیا میں جب پاکستان انڈیا ایک ہی تھا تو ہر دوسری لڑکی پہ جن آتا تھا. نوٹس نہیں کیا آپ نے؟ مطلب سربیا کی حوروں پہ جن نہیں آتے, کوکیجن بچی پہ جن نہیں آیا کبھی, ہماری دیسی آنٹیوں پہ جن آتے ہوتے. امیجن کریں. میں نے سنا تھا جن بڑے کوئی گندی مخلوق ہوتی ہے, یہ تو ہمیں بھی پتا حدیث کی تو صاف سمجھ آ رہتی ہے کہ جنوں کو شاید اسی طرح کی مخلوق پسند آتے ہو. میں مان لیتا ہوں ان کو جن, آئی ڈونٹ اگری ٹو اٹ کہ جن آتے تھے. فار دا سیک آف ڈسکشن میں مان لیتا ہوں کہ ہر تیسرے گھر پہ بندش ہے, جن ہے, جادو ہوا ہوا ہے. یہ سب کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ وہ ہوائی باتیں تھیں جو مینیفیسٹیشن آف دیئر انر ڈیمنس کی تھی نا. اصل میں کسی پہ جن نہیں آتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. جنوں پہ کی سینس ہے, ان پہ بھی کتابیں آئی ہیں, آپ کو نہیں پتا. پاگل ہیں وہ پاکستانی عورتوں پہ, انڈین عورتوں پہ آئیں گے جن. سوچ کبھی, یہ ماننے والی بات ہے. ہم ان کی بچیوں پہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی بچیوں پہ ٹراما آتا ہے کیونکہ یہ پروو نہیں ہو سکتا. سیلف بلیم بلیمنگ آن پیپل کی ٹیکنیک ہے کہ میں کسی ایکسٹرنل ایجنسی پہ بلیم کر دوں, مجھے اپنی انکمپیٹنس جسٹیفائی کرنی پڑ جائے. بس کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں کیا. کیا ہوا تھا؟ جن آیا ہوا تھا جی اس پہ. آپ نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ بھائی آپ نے ادھر بھی فیل ہو گئی, ادھر بھی فیل ہو گئی. ٹراما میں ہوں میں جی. گیم کسی ایک بندے پہ کوئی انٹینجیبل قسم کا افیکٹ ہونا, تھپڑ لگتے ہیں سڑک پہ اس کو, اور وہ آلو کی ریڑھی سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک کوئی نہ کچھ 2 نمبری کر رہا ہوتا ہے. ہی از ڈوئنگ سم تھنگ ٹینجیبل. عورتوں کو کیونکہ ٹینجیبل گولز نہیں دیتے ہم. کوئی ایک عورت بتائیں اس کو ٹینجیبل گولز دیتے ہیں, اس پہ ٹیسٹ کرتے ہوں. ہم نے عورتیں خود تباہ کی ہیں اس طریقے سے. میں نے کہا نا مرد نے کیے. ہم نے عورتوں کو کبھی ٹینجیبل گولز پہ ٹیسٹ نہیں کیا. عورتوں کو ہمیشہ انٹینجیبل ٹیسٹنگ کے اوپر ڈالا. آدمی کو کبھی انٹینجیبل پہ نہیں ٹیسٹ کر. آدمی کہنا مجھے بہت ٹراما ہے, آپ کو اصلی ٹراما اس دن نظر آئے گا. اگر اس نے 6 لڑکوں میں بول دیا نا مجھے بہت ٹراما ہے, میں نہیں جاب پہ جا سکتا, پھر اس کو پتا چلے گا ٹراما اصل میں کیا ہوتا ہے. اینڈ یو میڈ اے لائف اسٹائل آؤٹ آف ٹراما. No, not trauma. A claim to trauma. That's your claim that you are under trauma. میں نے زیادہ تر عورتیں دیکھی ہیں جو خود چلتی پھرتی خود ٹراما ہیں. They are, جہاں سے گزر جائے نا پورے محلے کو ٹراما ہو جائے. اس لیول کی ملیشیس عورتیں میں نے دیکھی ہیں دیسستان میں. ان کو جب ٹراما ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں تیرے پہ تو ابلیس خود آیا ہوگا پھر, کیونکہ عام بندے کی تو بس کی بات ہے نہیں. تجھے کون کوئی ٹراما دے سکتا ہے؟ تو نے تو 18 چالیں پہلے سوچ کے رکھی ہوئی دیں گی, تو وہ یہ بولے گا تو میں یہ بولوں گی, وہ یہ کرے گا تو میں یہ کروں گی. میرے 3rd کزن کی بھی ڈیٹیل تجھے پتا ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں, اس کی رنگت کیسی, اس کے بال کس کلر کے ہیں. 3rd کزن جو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں. میرے محلے کے اوپر والی آنٹی کو پتا ہوتا ہے کہ میرے 2nd, 3rd, 4th آربٹ آف میرے ریلیٹیوز میں کون کون کیا کیا کرتا ہے. اس لیول کی CIA لیول انٹیل ان کے پاس. ان کو ٹراما کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹراما ہاکس ان کو ٹراما نہیں دے سکتے. ان کو تو یہ پتا ہے کہ کب کون کیا کرنے والا ہے. سو دس از اے گیم دیز پیپل آر پلئنگ, بیکاز people like Freud, people who followed, people who propagated, wanted to make some money. ان therapist, psychologist نے دھندا بنانا تھا, انہوں نے وہ ٹرمینالوجیز ہوا میں اڑائیں. ان لوگوں نے پکڑ کے اپنی لائف کے میننگز نکال لی اس میں سے. اچھا سر, فیملی سسٹم کی اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی جوائنٹ فیملی سسٹم,
بہت زیادہ رپورٹ ہوتا ہے کہ نہیں لوگوں کے لیے کنوینئنٹ، لوگ نہیں اپنی لائف اتنی کمفرٹیبل گزار پا رہے ہیں جتنی انہوں نے امیجن کی ہوتی ہیں یا جو ان کا حق ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا اس پہ ہزاروں گھنٹے کا کام ہے آج، لیکن ایک خاتون سائیکالوجسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں اس لیے میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں، راز کی. جوائنٹ فیملی سسٹم اس لیے میں اس کے خلاف ہوں کیونکہ دیسی عورت جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر کینسر پھیلاتی ہوتی ہے. You understand me? She is the reason of why joint family system is a corruption. اسلام سے دور تھی وہ، اس کو اللہ نے بچے دے دیے، اس کو پاور مل گئی، اس نے اس پاور کو فرعون سے بھی گندے طریقے سے پریکٹس کیا. فرعون کو بھی رحم آتا تھا، جب کوئی عذاب آتا تھا نا ڈر جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے رجوع کرتا تھا. 7 دفعہ رجوع کیا اس نے، جب تک گھروں پہ کانٹے نہیں لگائے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے، پتہ نا دروازے پہ کانٹے لگانے پڑے. اس کو نہیں کبھی خیال آتا. تو پھر یہ دیسی خواتین کیوں نہیں، ایسی کیا چیز ہے کہ ان کو خیال نہیں آتا؟ نفس کہنے کا نفس پرور ہے، اور کیا ہے. ٹیریٹوریل میں نے کبھی دیکھی ہے عورت کبھی ٹیریٹوریل ہو؟ دیسی عورت ٹیریٹوریل ہے، سوچیں ذرا بھائی آپ کو کہاں سے ٹیریٹوریل ہو گئی؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ آئی انڈرسٹینڈ ٹیسٹوسٹرون بہیویئر ہے ٹیریٹوریل شپ، آپ کو پتہ نا اس بات کا، یو ایر سائیکالوجسٹ. دیٹس پیور ٹیسٹوسٹرون. ادھر کہاں ٹیسٹوسٹرون چل رہا ہے؟ وہ کہاں سے آتا ہے؟ میں آتا تو ہے، جتنی داڑھی مونچھی میں نے دیسی عورت کی دیکھی، کسی کی نہیں دیکھی. مگر یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ، عورت ٹیریٹوریل اور بہو کھانے کی مشین، ایسے ظلم عورت پہ میں کبھی سوچ نہیں سکتا، اور نہ ہی کبھی آدمی گیا اس لیول پہ، کبھی بھی نہیں گرتا. دنیا کا سب سے بڑا جانور بھی سوائے وہ جو کہ عورتوں کے پلے ہوئے نسوانی قسم کے مرد نما مخلوقات اور بونے، ان کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. جنرل آدمی عورت کو اس جگہ پہ جا کے ڈیمیج نہیں کرتا کہ اس کے باتھ روم کی بھی انٹل رکھی ہوئی ہو، اس کے الماریاں بھی کھول کے دیکھی ہوئی ہوں، اس کے وہ چیزیں پلاٹ کی ہوئی ہوں کہ اس کی ایک چیز نکال کے اس کو وہاں پہ تکلیف دینی. یہ دس از اونلی اے مدر فگر ان دا جوائنٹ فیملی سسٹم ڈز دیٹ. ایک عورت اس لیول پہ جا کے اٹیک کرتی ہے دوسری عورت کو. سوچیں ذرا کہ اس کو آدمیوں پہ تو رحم کسی کو بھی نہیں آتا تھا، ہم تو وہ بیچارے ہیں جن پہ نہ آدمی کو رحم آتا ہے نہ عورتوں کو رحم آتا ہے. عورت بچی پہ تو ہر ایک کو رحم آتا ہے نا، اس کو اس پہ بھی رحم نہیں آتا. اس کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ یار یہ خود اس پوری لائف سائیکل سے گزری ہے بیچاری. شی ریپلیکیٹس دیٹ آؤٹ آف اے پیور برسٹ آف سیڈزم، نتھنگ ایلس بٹ سیڈزم. کسی کی تکلیف میں پلیجر لینے کو سے گندی بیماری آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ بڑے بڑے سائیکو اس بیماری سے دور رہے ہیں. یہ اس لیول کے اوپر ہر گھر میں ہمارے پائی جاتی ہے. دیز ویمن، اینڈ میں کبھی بھی جوائنٹ فیملی میں سسٹم میں نہیں رہا ہوں. میں آپ کو پتا ہے ان ہزاروں کیسز کے بعد مجھے یقین آنا شروع ہوا کہ نہیں یار انسان واقعی اتنا گر سکتا ہے. ورنہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میری فیملی میں کبھی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں رہا نا. وی آر فرام دا ٹرائب ویئر وی ڈونٹ لیو وتھ ایچ ادر. پرائیویسی از کور اینڈ سینٹرل ٹو آور ہاؤس ہولڈ. جتنی مرضی شادیاں کر لے ایک بندہ، عورت کے ساتھ نہیں رہے گی. ہمیں بچپن سے بتایا گیا تھا کہ ایک چھوٹے سے ایک مرلے کے کمرے میں 50 مرد سو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں 10-20 سال، مگر ایک 500 مربع کے محل میں 2 عورتیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. کیونکہ دیسی عورت کی ٹیریٹوریل شپ کا پہلے سے ان لوگوں کو پڑا تھا. یہ سائیکالوجسٹ نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیوں ہوتا ہے، ٹھیک کیسے کرنا. ادھر آ کے مجھے پتہ چلا کہ یہ تو صفاق پن کی انتہا، رحم ایمپتھی زیرو کر دیا گیا. کہاں سے کیا؟ وہ ترکی سے تو نہیں آئی ہوئی نا. ہماری ساسیں، نانیاں، دادیاں، پھوپھیاں ہماری کہاں برما سے آئی ہوئی ہیں، لوکل ہی ہیں نا. ان کو کہاں سے ٹریننگ ملی ہوئی ہے؟ Somebody is training them into it, na? And all of them use the same verbiage, same phrases, same idioms, same techniques to kill, to wound actually. They don't kill. Same abusive They language. wound کہ مرے بھی مت اور تکلیف میں بھی رہے. They wound. That's the sadism I can see. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نئی بچی ادھر جھونک دی جائے تو وہاں پہ کیا مردوں نے اپنے آپ کو نہیں پروٹیکٹ کیا، اس بیچاری کو پروٹیکٹ کریں گے. وہ دیکھتی ہے اپنے شوہر کی طرف کہ تو میرا پروٹیکٹر تھا بھائی. وہ شوہر اسی کا تو بچہ ہوتا ہے، اس کی گود سے 32 سال تک وہ نکلا نہیں ہوتا، اس کو ابھی تک وہ بچہ کہتی ہے. اس کے ناشتے اور اس کے جوتے وہ پالش کرتی ہوتی ہے. یہ مہرانی جو ٹیریٹوریل ہے، اس نے اپنے بچے کی ہلکی سی ڈیوینس کے اوپر کھانے کے اندر لٹرلی تکے بوٹیاں گنے جاتے ہیں. امیجن کریں اس لیول پہ کبھی بلیاں کتے نہیں گرے اس لیول پہ.
بوٹیوں کا حساب رکھا جاتا ہے دیورانیوں اور جٹھانیوں کے درمیان, بہت زیادہ یہ چیز. اس سے نچلی اس کو جنت میں جانے دیں گے آپ؟ انصاف کرائٹیریا ہوگا. آپ جانے دیتے ہیں ایسے جانوروں کو جنت میں؟ چھپا لی جاتی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب سالن ڈالنے لگتے ہیں نا, ہمارے آگے سے اٹھا لیا جاتا ہے کہ تمہیں زیادہ بوٹیاں نہیں ڈالنے دینی. استغفر اللہ. یہ لوگوں کو دل, پیسے قربانی دیں گے, خون دیں گے, یہ لوگوں کو جان دیں گے. سوچیں ذرا. آپ کو یہ اسپیشلی وہ آنٹیاں جو جسٹیفائی کریں میری باتیں سننے کے بعد کہ ہمارے پاس ریزننگ ہے, شرم کرو پہلے تو. آپ کے جو بچے ہیں نا وہ باہر جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, باہر جا کے چیریٹی زکوٰۃ اور خیرات دے رہے ہوتے ہیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ یار ایسی آفت کا بچہ ہوں میں, ایسا کو میں نے دوزخ کا پتھر ہاویہ کی سینٹرل پلاٹ کی اونر پاکستانی خاتون, آپ کو پتہ نا جو 7th لیئر آف ہیل ہے نا ہاویہ, اس کا جو سینٹرل پلاٹ ہے وہ صرف پاکستانیوں کے لیے مختص ہے, وہ بھی پاکستانی خواتین کے لیے. اس لیول پہ انہوں نے حملے کیے ہیں بچیوں پہ, لوگوں کی بچیوں کے اوپر. ایک ایسی بچی جو 18, 17, 16, 20, 21 سال کی ہے, اتنے ہوپ کے ساتھ وہ انٹر ہوتی ہے, ہوپ کے ساتھ بھی ٹرو ایموشنز آف لو نا, انہی کے بچے سے پیار کرتی ہے نا, اور کس سے پیار کرتی ہے وہ؟ اپنے ماں باپ سے لڑائیاں کر کے کورٹ کچہریاں جا کے شادی کی ہوتی ہے اس نے اس کے بیٹے کے لیے. اور اس نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ میری آدھی انچ بھی کیوں گئی ہے ادھر سے. اسی کے بیٹے کو وہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے وہ بچی, مگر اس نے اس کو پکڑنا ہے اور ایک چمڑی ادھیڑ کے رکھ دینی ہے اس کی, اس کا خون کر کے قطرہ نکال لینا ہے. یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے اس کے پاس؟ سائیکالوجی سے آ رہی ہے نا. بہت سی خواتین کہتی ہیں کیونکہ ہم نے یہ فیس کیا ہے, ہم نے تو یہی دیکھا ہے, اب ہم بھی ایسے ہی کریں گے. جسٹیفائی کرتی ہیں اس جنریشنل ٹراما. بالکل, بہت سی عورتیں دوزخ میں گئی ہیں, اس وجہ سے آپ بھی جائیں گی, اس میں ایسی کیا بات ہے. تو اس کے بعد ماماز بوائے بننے کے چانسز بھی لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں. ماماز بوائے ہی ہوگا, ٹیریٹوریل ماں کا بچہ ماماز بوائے ہی ہوگا. تو یہ سائیکل کب ٹوٹے گا جنریشنل ٹراما؟ مرد اٹھے گا جب انہوں نے ماماز بوائے جب بولنا شروع ہوں گے تو پھر یہ چیزیں, اور مرد کو مردانگی کے اندر آنا پڑے گا. ان کے کیمیکلز ہی اور ہیں, یہ تو بیویوں کو نہیں برداشت کر سکتے. انہوں نے کہا ماں کی گود برداشت کرنی ہے, انہوں نے آزاد ہو جانا ہے, ٹائم لگے گا. یہ ہم نے جینزی کی لیٹنسی جو ہے نا 20 سال لیٹ کی ہے. 20 سال کا بچپن ہے جینزی کا. مجھے صرف اس بات پہ رونا ہے. کوئی بھی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ کہاں فیوچر دیکھ رہے ہو, 2070 سے پہلے نہیں دیکھ رہا, تم نے تو بونے پیدا کی ہیں اس جنریشن میں. یہ ملینیلس کی باتیں کر رہا ہوں. ملینیل سے بڑا گنہگار آج تک کوئی آدم کی اولاد میں سے نہیں آیا. انہوں نے بونے پیدا کی ہیں. جین زی جیسی نازک مزاج نسوانی مرد جو کہ پتھر اینٹ نہیں اٹھا سکے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. خاندانوں کیا بچانا ہے تو دین کو کیا بچانا ہے. اس کو ٹراما ہونے ہیں, اس کو جسٹیفیکیشن ہونی ہے, اس نے پروکریسٹینیشن, لیزینس اور وہ والے ریزنز ناٹ ٹو ڈو اینی تھنگ دینے ہیں, بیکاز اس کے اوپر اس کی ماں کی گود کا اثر نہیں چھوٹنا, ماں کے پروں کا بھی. اب تو میں نے وہ مرد دیکھے ہیں جو اپنی ماں کے آنسوؤں سے ویلیڈیشن لیتے ہیں. یہ پہلی جنریشن ہے. اچھا, ماں کے آنسوؤں سے ویلیڈیشن لیتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں نا, مطلب میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا, میری ٹیسٹمنی میری ماں کے آنسو ہیں. بڑی بڑی کمزور عورتوں نے وہ والی جسٹیفیکیشن نہیں رکھی جو مردوں نے شروع کر دی. دے آر ایکچولی جسٹیفائنگ کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بیکاز اس کی مار ہو رہی ہے. امیجن کریں. تو یہ پچھلی خواتین ایسی ہیں, پھر ملینیلز اور جین زی کی خواتین کا کیا ہوگا؟ اس کے میں نے کچھ گراف پلاٹ کیے ہیں. I don't want to just gonna ایک الگ پوڈ کاسٹ کریں گے اس کے اوپر, جین زی کے پلاٹ. آبویسلی فیوچر کی پوڈ کاسٹنگ صرف کیمیکلی کی جا سکتی ہے نا, ورنہ ہم کو غیب کے جاننے والے تو نہیں. اچھا سر, ایک اور چیز ہے, ہم میجر سائیکولوجیکل پرسنالٹی ڈس آرڈرس کو بڑا کیجولی ڈائگنوز کر دیتے ہیں لوگوں کو. خواتین اٹھیں گی, میرے ہسبینڈ نارسسسٹ ہیں, ان کو نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, بائی پولر ہے, کہیں سے بھی کچھ پڑھ لیا یا کچھ ایزیوم کر لیا اور بار بار اس چیز کو نارسسزم کہیں سے نہیں پڑھ لیا, انسٹاگرام کی ریل دیکھی اس نے. پڑھنے والی ہوتی تو یہ حالات ہوتے, پڑھنے والی ہیں پڑھ لیا, ایسے نہ بول دیا کریں جملہ. نارسسزم تو بڑے آرام سے ڈائگنوز کر دیا جاتا ہے. اسپیسیفکلی ہر دوسری تیسری خاتون کہہ رہی ہوتی میرے ہسبینڈ ایسے ہیں. ایک تو ماماز بوائے کا لیبل لگا دیتی ہیں, اور دوسرا نارسسزم ہے. کہ نارسسزم ایکچولی نارسسزم ایگزیکٹ الٹا ہے. جو دیسی آنٹی بول رہی ہے نا اس کا ایگزیکٹ الٹ نارسسزم. نارسسزم از اے پرسن ہو ہیٹس ہمسیلف. یہ وہ کہتے ہیں نارسسزم اے پرسن ہو لوز ہمسیلف. ٹھیک ہے, ایک بندہ جب اپنے آپ سے نفرت کرتا ہو, اس کا قد بہت چھوٹا ہو تو اپنے اس بات سے نفرت کرتا ہو,
یا پھر اس کو کوئی اچیومنٹ نہ ملی ہو, کلاس فیلوز ٹاپ کر گئے ہوں, تو اپنے برین سے ہی اپنی اس کا مطلب اس لو ایکیومنٹ سے ڈپریس ہو گیا ہو کہ مجھے اللہ نے کم دیا ہے, یا پھر پیسے کم ہوں, کچھ بھی ہو, ہارڈ شپس ہوں, ڈپینڈ آن کہ اس کی پرسنالٹی میں کون سا ڈینٹ لگا ہے. اس ڈینٹ کو وہ دیکھتا ہے اور اس سے یار اس کو gouging his own self based on that vacuum that he has. جب بھی کوئی چیز اس کے اس ڈینٹ کی ریمائنڈ اور ریئلائزیشن دیتی ہے, اس پہ وہ حملہ کر دیتا ہے. نارسسزم یہ ہے, نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر از اے ریمائنڈر آف ہز اون ویکیوم. اینی ٹریگر دیٹ گوز ٹورڈز ہم نوئنگ کہ اوے میرے اندر تو یہ مسئلہ ہے, وہ جو بھی اس کو ریمائنڈ کرے گا اس ٹریگر کے اوپر وہ گولی مار دے گا. یہ لوگ جاہل کے بچے سمجھتے ہیں ایک فرعون نارسسسٹ. فرعون کہاں سے نارسسسٹ تھا؟ فرعون کے اوپر, فرعون کو کہیں سے بھی, فرعون نسلاً فرعون ہوتے ہیں, فرعون اصل میں پیڈسٹل کا نام ہے نا, ان کو کون سی کمی اور ڈینٹ لگنے ہیں. یہ الٹا کیس ہے. نارسسزم ان لوگوں کے اندر آتا ہے جن کے بروکن فیملی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. وہ جو سیلف سینٹرڈ اینتھروسینٹرک فلاسفی اور سائیکالوجی کے بچے ہوتے ہیں, وہ نارسسسٹ تھوڑی ہوتے ہیں, وہ تو ایروگینٹ ہوتے ہیں. نارسسسٹ ایروگینٹ نہیں ہوتا, ابیوسو ہوتا ہے. ایروگینس از جسٹ اے مینیفیسٹیشن. ایروگینس اصل میں تو ایروگینس اس کی ہوتی ہے جو اندر سے یقین کرتا ہو گیا میں تم سے بہتر ہوں, تم ایک عورت ہو, تم اللہ نے کم بنایا, میں مرد ہوں, میں زیادہ یہ مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے کہ میرے مرد ہونے پہ کوئی ڈینٹ ہے. یو انڈرسٹینڈ می؟ سو if I believe کہ میں مرد ہوں, مجھے تو اللہ نے زیادہ بنایا, آپ عورت اللہ کم بنایا, میں نارسسسٹ نہیں ہوں. I am just arrogant, I'm a bigot. میں ویسے ہی جہنم کا سینٹر ہوں اگر میں یہ سوچتا ہوں. نارسسزم تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے جہنم کا سینٹر ہے نا, اس کو تو بیماری ہے. ہم کچھ ٹریٹس کی بنا پہ بس ڈس آرڈر لیبل کر دیتے ہیں, ڈائگنوز کر دیتے ہیں. نہیں, اس کی مینیفیسٹیشن ان کو تو نہیں پتا نا, اسی لیے کہتے نا کہ وہ اب ایک کتابیں پڑھ لیتے تو کیا جاتا ان کا, ہمیں انہوں نے ریلیں دیکھنی ہیں. اب وہ ریلیں دیکھ کے وشیش سرکل میں جاتے ہیں کیونکہ ریلیں کتابیں پڑھنے نہیں دیتی. ریل گیو یو اے ویڈیو اور اینی شارٹ اسپر گیو یو دی اویلیبلٹی بائس نا. اویلیبلٹی بائس ٹریگر ہوتی ہے جب آپ کے پاس ایفرویسنٹ ڈیٹا ہو. ایفرویسنٹ ڈیٹا ایک دم ایوالو ہوتا ہوا ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے, یو گیٹ دیٹ فالس کانفیڈنس کہ آپ کے پاس ڈیپر سینس آف نالج ہے. دیٹس اے فالس کانفیڈنس جس کی وجہ سے آپ تنی ہوئی بھویں دیکھیں گی لوگوں میں. آپ نے دیکھا نہیں, میں جب بھی کسی ویڈیو پہ ہوتا ہوں تو ریئیکشن نینو سیکنڈ میں آ رہا ہوتا ہے بیکاز آئی ایم ٹریگرنگ دا ڈیپر سسٹمس. ابھی بھی دیکھنا نیچے کامنٹس آپ کی پوڈ کاسٹ کے آنٹیوں کے, سمجھے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آنٹی از ناٹ گونا چینج لائک دیٹ. ڈیپر لیول پہ آنٹیوں پہ کس طرح میں ابھی فور کاسٹ کرتا ہوں. اتنا برا حالات ہے, اتنے برے حالات ہیں کہ میں جب بول رہا ہوں نا, یہ جملہ ایڈٹ نہ کیجیے گا, یہ جملہ بولنے کے باوجود بھی کامنٹ پتہ کیا آئے گا, حالانکہ میں نے یہ جملہ بول دیا ہے, اور کوئی شرم کر کے بندہ ہلکی سی بھی حیا ہوگی تو کہ اس نے خود ہی بول دیا تھا, اب تو میں کامنٹ نہیں کروں گی. پھر بھی نیچے کا جملہ دیکھو تو آدمیوں کے بارے میں بھی تو بات کرنا, ہم بنی کیسی ہیں ایسے, ہمارے باپوں نے ہمیں یہ کیا, معاشرہ بھی تو یہ کرتا ہے, آپ صرف عورتوں کو بلیم کر. یہ کامنٹ نیچے چل رہے ہوں گے because this gives you the false confidence کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بلائنڈ ہو جاتے ہیں, آپ کا IQ ڈراپ ہو جاتا ہے. میں بول رہا ہوں حالانکہ کہ یہ کامنٹ نہیں کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ ون آف دوز ہیں اگر آپ کر رہے ہیں, مگر پھر بھی آئے گا یہ کامنٹ. دس از اے پرابلم. That's why I said every word has a psychology, every psychology has a reaction, every reaction has a cause. اچھا سر, دین اسلام میں چہرے کا پردہ ہے یا نہیں؟ آپ اگر ریفرنسز سے کچھ کوٹ کر دیں. ناصر البانی نے کتاب لکھی ہے, وہ آپ پڑھیں. انہوں نے یہ ثبوت دے دیا ہوا ہے کہ چہرہ کور کرنا اسلام میں علت نہیں, عورت پہ فرض نہیں. کر لے تو احتیاط ہے, اچھی بات ہے, کر لے, فرض نہیں, فرض بنائیں مت اس کو. یہ اہل حدیث اور سلفیوں کے ٹاپ اسکالر کی بات کر رہا ہوں. اس کا جواب ابھی تک کسی بھی عالم نے نہیں دیا. جب تک وہ جواب نہیں دیتے تب تک وہ کتاب حجت کی طرح ان کے سر پہ منڈلائے گی. میں خود تمام بچیوں سے کہتا ہوں کہ چہرے کے علاوہ کوئی اور اس وقت فتن کے دور میں کوئی اور سورس آف اٹیک رہی, مطلب سب سے بڑی سورس آف اٹیک ہے. تو چہرہ کور کرنے والی بچیوں کی میں اس لیے اتنی عزت کرتا ہوں
مگر اس کو فرض بنانا نہیں بنانا یہ اللہ رسول کا کام ہے. ایسے اس کو فرض نہ بنا دیا کریں. اور ناصر البانی میں نے کیوں کہا, کیونکہ اہل حدیث فرض کرتے ہیں نا اس کو, باقی کے نہیں فرض کرتے. باقی کہتے ہیں تقویٰ کی بات ہے, اچھی بات ہے کرو, مگر فرض صرف وہ بنائے گا جس نے کائنات بنائی ہے. اللہ عز و جل کا کام ہے فرض بتانا, ٹھیک ہے. نبی اس فرض کو کمیونیکیٹ آگے کرتے ہوتے ہیں. عام بندے کی بات نہیں ہوتی ہے چہرے کا پردہ فرض ہے کہ نہیں. کیونکہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ قرآن میں قرآن میں جب اوڑھنیاں عورتوں کو کھینچنے کا سر کے اوپر سے حکم تھا تو ظاہر ہے وہ کورنگ دا ڈائریکٹ جو عورت کو ڈائریکٹلی کوئی دیکھ نہ سکے, اوڑھنی ایسے اوپر سے کھینچنی ہے نا, اوپر سے کھینچنے کا حکم ہے قرآن میں. اور باقی کی زینت کا لفظ جو ہے وہ تمام باڈی کے اوپر آ جاتا ہے, وہ تو کور کرنی ہے. آپ نے صرف چہرے کا پوچھا ہے تو چہرے کا تو باقاعدہ لٹرلی لفظ ہی ایسے کہ اے نبی یا رسول اللہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہیں, اور مومنین کی بیویوں اور بیٹیوں سے کہتے ہیں کہ اپنی اوڑھنیوں کو سر سے پکڑ کے ایسے کھینچ لیں اوپر سے ایسے نیچے. اس کے بعد اب جتنی تعویلات کریں جتنے بھی اسکالرس, بھائی آیت تو ویسے ہی لکھی ہوئی ہے, اس کا جو سیدھا سیدھا مطلب ہے وہ تو آپ نہیں چینج کریں گے نا کہ آپ ڈائریکٹ کوئی بندہ آپ کو دیکھ نہ سکے. مگر جس بھی دور کے کلاسیکل ٹائم کے اوپر علماء نے چہرے کو فرض کرنے کے اوپر ڈسپیوٹ ضرور رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ سیرہ سے ہمیں پتہ ہے نا, صحابیات ہمیں تو سیرہ پتہ ہے نا, ساری سیرہ, تو اس میں ان کو بھی تو اس آیت کے مطلب پتہ چلنے چاہیے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی خواتین تھیں, all of them lived according in 100% accordance with the Quran. قرآن کے علاوہ ان کی لائف ہی کوئی نہیں تھی. اس لیے علماء کرام نے کہا یار ان کو زیادہ قرآن سمجھ آئے گا یا ہمیں, کامن سینس کی بات ہے, انہیں کو سمجھ آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے سارے. تو اس لیے ناصر البانی کی اس کتاب کو میں ریفر اس لیے کرتا ہوں. جی پھر میں ایک جملہ بول دوں, جو بچی چہرے کو کور کرتی, آئی ریسپیکٹ ہر مور دین اینی ون بیکاز شی از فائٹنگ دا بگ فائٹ. مگر وہ اس لیے کریے کیونکہ گھر میں پریشر ہے اور وہ سمجھتی ہے فرض ہے, تو آپ اور آپ کے گھر والے فرض نہیں بتائیں گے, فرض صرف اللہ رسول بتائیں گے. اس پردے کے ساتھ اور چیزوں کو بہت زیادہ فرض کر دیا جاتا ہے یا امپوز کیا جاتا ہے, پریشرائز کیا جاتا ہے کہ اب پردہ کر لیا چلو تم گھر بیٹھ جاؤ, یا عورتوں کو جاب کی اجازت نہیں دی جاتی, یا کچھ شادیوں میں پہلے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ ہم عورت کو جاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, اگر مرد کما رہا ہے وہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے تو دین کہتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ دین میں یہ ہے کہ عورت جاب نہ کرے. اس بارے میں اگر آپ کچھ بیان کریں. میں بھی کہتا ہوں جاب کی صرف ایک ضرورت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اگر وہ ضرورت نہیں ہے آپ کو تو آپ جاب نہ کریں. پھر آپ سوال آتا ہے سر پیسے بھی نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں ان کے پیچھے تو آپ کو پھر ڈیولپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا, وہ تو ظاہر ہے, وہ تو آپ سروائیول لائن کے اوپر آ گئے. تو اگر آپ کے گھر پہ کوئی بھی بندہ پیسے لے کے آ رہا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اب آپ کا مقصد آپ کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. اگر آپ میں عورتوں سے بات کر رہا ہوں, عورتیں اگر اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کریں گی تو اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال رہی. پھر آپ کے شوہر کوئی حضرت خضر علیہ السلام نہیں ہے, انہوں نے عام بندہ ہے, کسی بھی ٹائم مر جانا ہے. رشتہ داروں کے اوپر نہیں بچے پالتے ہوتے, اپنی خودداری کو اپنے پاس رکھے, اپنی اسکل اتنی ہائی ہونی چاہیے. سیکنڈلی آپ کا شوہر نہیں مرتا, آپ کے بچے تو پھر بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے نا. انسکلڈ الٹریٹ اور اجڑ قسم کی بچی کیا بچے پال لے گی؟ نہ شعور ڈیولپ, نہ اسکل ڈیولپ, نہ اس کا ایکیومنٹ ڈیولپ, نہ اس کے ایٹریبیوٹ ڈیولپ. سو بچیاں ہر وقت ڈیولپ ہونی چاہیے, ہر وقت. مائی اون مدر از اسٹڈینگ ان اے یونیورسٹی رائٹ ناؤ. This never stops. This should never ever stop. Okay? So, this is something which is imperative کہ آپ نے جاب کیوں کرنی ہے. سو اگر آپ بغیر جاب کے ڈیولپ کر رہی ہیں اپنے آپ کو تو پھر جاب کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کوئی بندی کہے کہ سر وہ میرا شوہر پیسے نہیں کماتا تو پروویژنس کے لیے, وہ میں تو عورت سے زیادہ عزت دنیا میں کسی کی نہیں کروں جو بچے پال رہی ہے, اپنے پیسے کمانے کے لیے جا رہی ہے. مجھے خدا کی قسم آنسو آ رہتے ہیں میں جب لڑکیوں کو دیکھتا ہوں نا کہ ان کو وہ والا کام کرنا پڑا ہے ان خبیثوں کی وجہ سے, جو اللہ نے ان پہ بوجھ نہیں ڈالا تھا. ان خبیثوں نے اپنی سستی نااہلی کی وجہ سے ان پہ اپنی بچیوں پہ بوجھ ڈلوا دیا. وہ لوگ نہیں جن کو مر گئے, وہ لوگ نہیں جن کی ان عورتوں کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہے نا, یتیم ہے بچیاں, یا سنگل مدر ہیں, بیوہ ہو گئیں, گھر پہ کوئی نہیں تھا. ان کو تو نہیں میں کہہ سکتا ان کے مردوں کو کیوں بلے, ان کا مرد ہی کوئی نہیں ہے. مگر وہ لوگ جو کہ خود اپنی عورتوں کو کام پہ ڈلوائیں اور پیسے ان سے کموا کے اور
خرچہ ان پہ وہ جانوروں کو ریجیکٹ کرنے کی سائیکالوجی ہونی چاہیے. اسلام طاقت دیتا ہے عورت کو کہ تو نے میرے پہ وہ بوجھ ڈالا جو اللہ نے نہیں ڈالا تھا. اس سے بڑا ریزن کوئی نہیں ہے اس گھر کو اللہ حافظ کرنے کا. اس لیے میں سنگل مدر کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں, اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں نے I have never seen more burden on a single entity than a Pakistani single woman. کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستانی مرد سے بڑا جانور, سفاک جانور, نیشنل جیوگرافک پہ میں نے کبھی لگڑ بگڑ اس لیول کے اوپر حملہ کرتے نہیں دیکھے. ان کو بھی رحم آ جاتا. جانور بھی بچے پال لیتے ہیں پتہ ہے دوسرے جانوروں کے. یہ دوسروں کی بچیوں کو شکار کرنے کو اپنے اچیومنٹ سمجھتا ہے. اکیلے میں بھی کرتا ہے, گروپ میں بھی کرتا ہے یہ شکار لوگوں کی بچیوں کو. یہ اس اور ایسے معاشرے میں ایک عورت کام کرنے کے لیے نکلے اور وہ اپنے بچے پال رہی ہو, اس کو سر پہ بٹھانا چاہیے. وی شوڈ ایمپٹی دا روڈ کہ سنگل مدر آ رہی ہے ادھر سے. اس لیول کی رسپیکٹ ہونی چاہیے اس عورت کی ایسے خبیثوں کے جانوروں کے ملک میں. ایک اور چیز بھی ہے, وہ مرد جو کفالت نہیں کر رہے, کسی وجہ سے وہ نہیں کما پا رہے اور عورت کو جائیداد میں سے اتنا حصہ ملا ہے, کچھ اس چیز کو بھی یوٹیلائز کرتے ہیں خرچے کے طور پہ, یا ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ تم اپنی جائیداد میں سے حصہ لے آؤ اور ہم آرام سے بیٹھ جائیں. اور ہمارے میرا آسان سا فارمولہ ہے, خواتین جس طرح یہ اپنی ماؤں کی پرورش آپ سے کرواتے ہیں نا, ماؤں کی خدمتیں آپ سے کرواتے ہیں, اس طریقے سے جو شخص اپنے ماں باپ سے آپ کا لنک توڑ رہا ہے, آپ کی اپنی ماں کی خدمت آپ کو کرنے نہیں دے رہا, آپ اس کو بتا دیں میں اپنے باپ کا حصہ بھی نہیں لے رہی. بس یہ پراپرٹی کے پیچھے کرتے ہیں سارا کچھ. مجھے پتہ نہیں اس پاکستانی خبیث کا, صرف پراپرٹیاں چاہیے ان کو اپنے ماؤں کی اور اپنے سسروں کی, اور کیا چاہیے ان کو. جو آپ نے کوئی گھر دیکھا ہو جہاں پہ شور فورس کرتا ہو اپنے ماں باپ کی وہ کر, بات پرسی کی کر, تیرے پہ فرض تیرے ماں باپ ہے, میرے ماں باپ نہیں ہے. جو اپنی ماں کی نہیں میری ماں کی کیسے بنے گی بھائی؟ جو اپنے باپ کی نہیں میری کیسے بنے گی؟ اٹ از دیٹ سمپل. آج بتائیں مجھے پاکستان میں کون سا گھر ہے جہاں پہ شور فورس کرتا ہو کہ بھائی میں تجھے جج اس بات پہ کروں گا تو تیرے ماں باپ کے ساتھ کیسی ہے. ہم تو توڑتے ہیں رشتے اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنی بیویوں کے, اور اپنے ماں باپ کو زبردستی پیر دھلواتے ہیں کہ چل میں جا کے باہر اشیاں کرنی ہے, کام کرنا, جو بھی کرنا ہے, میرے ماں باپ کی خدمت کے لیے تو میں نے نرس کے طور پہ رکھا ہوا ہے. ایسے خبیثوں کو تو پھر صحیح حملہ کرتی نا عورتیں, پھر بنتا ہے نا کہ یار. اور بہت سی خواتین اپنے بھابھیوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں تم نے ہماری مان کا خیال نہیں رکھا. ان کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ساس کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہماری ماؤں کی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. میں نے اپنے روٹ پکڑی ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی سے, اب ان کی بھابھیوں کے شوہر بھی تو اپنی کراتے نا, ایکویشن بیلنس ہو جانی تھی. اور بھائی ماں باپ کے ساتھ آیتیں آئی ہیں, مجھے بتائیں کوئی آیت اپنے سسر ساس کی خدمت کرو, وہ یہ آیت بتائیں. ماں باپ کی بتاؤں کتنی آیتیں آئیں. بچی کے ماں باپ نہیں ہے, بچی سے نہیں سوال ہونے آخرت میں, آپ سے ہونے. یہ پاکستانی مرد یہاں پہ جاہل کر دیا گیا ہے کہ یہ واقعی سمجھتا ہے عورتوں سے سوال نہیں ہے. عورتیں اتنی جاہل ہیں, وہ سمجھتی ہیں ہم سے سوال ہوں گے قبر میں تو میرے شوہر سے پوچھنے جواب دے دوں گی. طاقت میں تھیں تو کیا کیا, یہ آپ سے اور فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے, علی بن ابی طالب سے, ابو بکر صدیق سے, میرے سے ایک ہی سوال ہے. سارا آپ سے بھی طاقت میں تھی سارا, تو کیا کیا آپ؟ مجھے ہی پتا آپ نے کیا کیا اور آپ کو ہی پتا میں نے کیا کیا. سب کچھ کیا, دین اسلام نہیں کیا بس. سر ایکسٹرا میریٹل افیئرس بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک مرد جو کام کر رہا ہے اپنی کولیگس کے ساتھ, اس افیئر میں بہت لمبے عرصے تک چلا جاتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ بس جی شادی کیوں نہیں کرتا. یہ اصلی سوال ہے. تو آپ اپنی شوہر کو شادی نہیں کرنے دیتی نا دوسری, تو وہ افیئر کر رہا ہوتا ہے. وہ ڈرپوک کا بچہ اپنی بیوی سے ڈر کے دوسری شادی بھی نہیں کرتا. ایسے کوئی بونے افیئر کر دے گا. جیمز بانڈ میں اپنے آپ کو نا میں ہیرو ہوں جی, اپنے اندر کا نفس سیٹسفائی کر رہا ہوگا, دیکھو دو عورتیں میرے پہ مرتی ہیں اس وقت. ایسے بے شرم لوگ ہیں. عورتیں مرنے کے کاؤنٹ کے اوپر ان کا سینس آف اچیومنٹ لاک ہوا ہوا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں, یہ فرویڈین وہ ہے, کیا اسے کہتے ہیں, one of the benefits, the perils of broken psychology. Actually, this is the peril of a broken psychologist, which is Sigmund Freud. So, شادی کیوں نہیں کرتا؟ آپ بتائیں. عورتیں پش کر رہی ہیں اپنے شوہروں کو دوسری تیسری شادیاں کرو. نہیں کر رہی, وہ تو نہیں کہتی. بس یہ مسئلہ ہے. That's it. میں نے بہت تفصیل سے سوچنے کے بعد اس کنکلوژن پہ آیا ہوں کہ جب عورتیں اپنے شوہروں کو پش کریں گی نا, اور بھائی دوسری تیسری چار پوری کر, وہ بندہ دوسرا افیئر بھی نہیں کرے گا کسی دن. اس کے پاس ریزن ٹو ہائڈ رہے گا نہیں نا. پھر سوچیں میں نے کس اینگل سے آدمی کو چیک میں رکھا ہے. جو عورت اپنے شوہر کو پش کر رہی ہے کہ بھائی دوسری شادی کر, تیسری کر, چوتھی کر,
وہ کیسے افیئر میں جائے مجھے بتائیں. اس کے بعد ریزن, اپنا انٹرنل سسٹم ریزن ٹریگر ہی نہیں کر رہا. کوئی لڑکی اس کے ساتھ کہے گی نا سر آئی ایم سو انفیچویٹڈ ود یو, تو اس کو پتا ہوگا کہ اگر میں نے اس کو یس نہ بولی, میں نے اس کو یس, میری بیوی مجھے پوچھ کر رہی ہے کہ اس کو یس بول, میں بھی اندر سے پوچھ ہو گیا یہ تو لڑکی مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے, وٹ ایور دا ریزن آئی ایم اٹریکٹڈ ٹوورڈز ہر. دا اونلی ریزن آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو میری ہر از دا فیکٹ دیٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ فار ہر. یو انڈرسٹینڈ می؟ جی جی, یہ ہے مسئلہ. وہاں سے آپ نے نس پکڑ لی ہے, پرابلم سالوڈ. سو دا کاز از دا ٹیمیڈیٹی آف دا مین. ڈرپوک آدمیوں کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, چھوٹے آدمیوں کے. آپ نے کہنا ہی نہیں چاہیے ان کو. وی شوڈ کم اپ ود اے ٹرم فار دس سورٹ آف اے کریچر, جو اپنی بیوی کے اس ڈر سے کہ میری بیوی ریئیکشن دے گی, بچے لے کے بھاگ جائے گی اور وٹ ایور ریزن, وہ یہ نہیں کر رہا کہ میں افیئر نہ کروں, وہ افیئر کر رہا ہے, شادی نہیں کر رہا. اتنا ہی تو اگر 30 مار خان ہے تو تو بیٹا پھر عورتوں کو اسی وقت سنب کر کہ بھائی یہ تو افیئر کی طرف جا رہی ہے بات, یا تو شادی ہوگی یا پھر کام ہوگا, دونوں کام اکٹھے نہیں ہوں گے. سر ایک چیز جو بہت زیادہ میں نے دیکھی ہے ورک پلیسز پہ اور عام اس, یہ صرف عورت کی آواز نہ لگائیں اس شو میں, سینس کی آواز لگائیں. عورتیں اتنی اپروچیبل کیوں ہو گئی ہیں سر؟ یہ اصلی بات ہے. دیکھا یہ ٹھیک ہے, فیمنسٹک چور پکڑا گیا, فیمنسٹک چور تھا آپ کے دل میں. آپ نے مردوں کو جو کہا وہ جو ایکسٹرا میٹل افیئر کرتے ہیں, عورتیں اتنی ایزیلی اپروچیبل کیوں ہوئی ہیں, اس کا جواب مجھے ایک سائیکالوجسٹ کے طور پہ دیں. عورت سے تو ڈرتے تھے ہم, ملینیلز کی بات کر رہا ہوں, تھر تھر کانپتا تھا. عورت کو کہنے میں بڑی بڑی اچیومنٹ ہوتی تھی, بندے کے کانفیڈنس کا ایک وہ ٹیسٹ ہوتا تھا کہ عورت کو اپروچ کر کے پرپوز کر سکتا ہے. 20 عورتوں نے ایک بندے کو پرپوز کیا ہوا ہے. آج کل عورتیں اتنی اپروچیبل ہو گئی ہیں کہ ہراسمنٹ کا لفظ ہی ختم ہو گیا ہے. بریچ آف باؤنڈری کہانی ختم, گرے کر دی اس نے باؤنڈری خود. شی ایکچولی گیٹس اے کک آؤٹ آف دا فیکٹ دیٹ شی از گیٹنگ مور اپروچز. یو ٹیل می, یہ آدمی کا قصور ہے؟ نہیں. دیٹ شیلونیس, اس کو تو میں ٹمڈ بھی نہیں کہوں گا نا, ٹمڈ بھی کوئی قد ہوتا ہے, ٹمڈ بھی کوئی قد ہوتا ہے. اس عورت کو میں کیا کہوں کہ اس کو کوئی بھی اپروچ کرے اور وہ شیز لائک اوکے ود دیٹ اینڈ شی از ایکچولی گیٹنگ اے کک آؤٹ آف دس. یہ کیا ہے؟ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, سب کے ذہن میں آ گیا وہ لفظ کیا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دیٹ ورڈ. اچھا سر, آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بتائیے گا. کبھی آپ نے سائیکولوجیکل ہیلپ لی, یا کبھی آپ بہت ڈپریسڈ فیل کیا ہو, یا لائف کا کوئی ایسا فیز جس میں آپ بہت ڈاؤن ہوئے ہوں اور تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو واپس زندگی؟ ڈپریس تو نہیں, مگر آئی ہیو شیٹرڈ مینی ٹائمس, many times, and whenever I get shattered, I know that I am shattered. اور ظاہر انسان ہے, اونچ نیچ تو آئے گی آپ کی, بٹ دیٹس ون آف دا ریزنز وائی آئی سیڈ کہ اپنے نفس کو پہچانیں, کس اسٹیج پہ آپ اپنے ریزننگ کو پہچانیں کہ آپ ریزن آف لائف کسے کہتے ہیں, آپ ہاؤ ڈو یو ریزن ود لائف. تو آپ نیچرلی پھر اس فرسٹ مینٹل رسپانس آپ کا یہی آتا ہے کہ بھائی میرے پرپز کے اوپر ایک ریمائنڈر ہے, مجھے ایک جھٹکا دیا گیا ہے تاکہ تو سیدھا ہو کے واپس اپنے ٹریک کے اوپر آ. ڈپریشن از اے گفٹ. میں ڈپریشن میں نہیں گیا ہوں, مگر اگر میں گیا بھی ہوں تو وہ اس لیپس کو آئی اپریشیٹ دیٹ, بیکاز آئی نو کہ بھیا آخرت سے ریورس انجینئر ہوئے ہیں ہم ادھر سارے, پہنچنا تھا میں ادھر ہی ہے. تو یہ کتنے % آف مائی آخرہ کی تھراپی ہے؟ سمجھیں, ہر چیز آپ کے آخرہ کے لیے تھراپی ہے. یہ کتنے % تھراپی, یہ آپ ویلیو کرتے ہیں پھر ایسے ایسے واقعات کو. پھر آپ کلائمیٹی کو بھی الحمدللہ بولتے ہیں اور پراسپیرٹی کو بھی. ٹھیک ہے, میں نہیں بولتا کاش میں اس لیول پہ آ جاؤں, بٹ ہم سینگ اس, جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا تو تھراپی آپ کی اس ایونٹ میں ہی ہوتی ہے. اللہ ہر وقت انسان کو ہیل کر رہا ہے, بس یہ اصول یاد رکھنا. آپ کو انسانوں کی ضرورت نہیں تھی, اللہ عز و جل ہر وقت انسان کو ہیل کر رہا ہے, چاہے آپ اللہ کے دشمن بھی ہیں. اللہ رحمان ہے, خالی رحیم نہیں ہے. رحمان وہ ہوتا ہے جو دشمن کو بھی پالتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہر وقت آپ کو, رب کا مطلب یہ ہے, آپ نے رب کا مطلب ہم نے پیٹ سمجھ لیا. ایک ایک سیل, ایک ایک سیروٹونن کی بھی سیل ہیں, ڈوپامین کے بھی سیل ہیں, ہاں آکسیٹوسن کے سیل ہیں, خون کے اندر جتنے بھی, ایک ایک سیل کو پرورش کر رہا ہے, وہ نشو نما کر رہا ہے میرا رب ہر وقت, ہر انسان, ہر مخلوق کی.
تو میرا رب سے بڑا ہیلر کون ہو؟ میرے رب کے علاوہ کس کی مجال کو ہیل کر سکے؟ ہم تو راستے بتاتے ہیں ہیلنگ کے، راستہ اللہ کی طرف نہیں جاتا تو ہیلنگ نہیں ہے. تو رب تو ہر وقت ہیلنگ کر رہا ہے. تو جب آپ کے ساتھ برا واقعہ ہوتا ہے وہ ہیلنگ کے لیے ہی ہوتا ہے. بس یاد رکھیے کہ انسان کو اس کی حالت کے اوپر ٹیسٹ اور جج کریں، حالات پہ نہیں. حالات اللہ کی طرف سے ہیں، حالت انسان کی جو ہے نا وہ اس نے خود بگاڑی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قوم کی مدد تب تک نہیں کرے گا، حالت تب تک نہیں بدلے گا جب تک تم اپنی حالت خود نہیں بدلتے. تو حالت کا تو سوال ہے ہم پہ، حالت نہیں اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کرنی ہے آپ کی، اس کو ہیلنگ نہیں کہتے، یاد رکھیے گا. جی سر جاتے جاتے اینڈ پہ ہماری آڈینس کے لیے، جین زی کے لیے کوئی اسپیشل میسج اگر آپ دینا چاہیں. کام پہ لوگو بیٹا، کام کے علاوہ کچھ نہیں ہونا. کتابیں نہیں پڑھو گے تو یوٹیوب از ناٹ گونا سفس فار دا ویکیوم دیٹ یو ہیو. بکس کے بعد اسکل کے اندر انٹر نہیں ہوگے. نالج، اسکل اینڈ ایٹریبیوٹس، یہ 3 چیزیں. اگر آپ کی نالج کریٹ ہو رہی ہے جہاں سے بھی ہو رہی ہے، چلنے میں آئی گیو یو دیٹ. اسکل تو آپ کو کام کیے بغیر نہیں ملنے والی، اور ایٹریبیوٹ تو چھلانگ لگائے بغیر نہیں آتا. جب تک اف یو آر ناٹ بلڈی بیٹرڈ اینڈ بروز، ڈونٹ کم ٹو می کالنگ یور سیلف اے مسلم، ڈونٹ یو ڈیئر. اف یو آر بلڈی بیٹرڈ اینڈ بروزڈ، اللہ عز و جل کے کام میں مصیبتیں آتی ہیں. آپ بغیر ایسا کام آپ چوز کر چکے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ڈیولپڈ کہہ رہے ہیں، سوری، یو کین فول یور سیلف، یو کین ناٹ فول اے گائے لائک می. Thank you so much for being here, sir. Thank you for having me. Jazakallah for sharing your perspective, your views about many things. I hope so آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا آج کے شو سے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.